کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ سزا یہ نہیں کہ آپ کسی سے دور ہو جائیں، سزا یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنی پوری روح سے چاہتے ہو، اس کی ایک جھلک کے لیے ترستے ہو، اپنی ہر دعا میں صرف اسی کا نام لیتے ہو، لیکن بدلے میں آپ کو ملتی ہے تو صرف ایک خاموشی۔ آپ اسے پانا چاہتے ہیں، آپ کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ بس ایک بار وہ میری طرف دیکھ لے، بس ایک بار اسے میری محبت کا احساس ہو جائے۔ آپ اس کے لیے خود کو بدلنے کو تیار ہیں، اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص آپ کی موجودگی سے بھی واقف نہیں، یا شاید وہ آپ کو وہ جگہ دینا ہی نہیں چاہتا جس کے آپ خواب دیکھتے۔ یہ بے بسی، یہ جو سینے میں ایک چبھن ہوتی ہے نا جب آپ اسے کسی اور سے باتیں کرتے دیکھتے ہیں، یا جب آپ کا بھیجا ہوا میسج گھنٹوں سین نہیں ہوتا، یہ درد صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کسی کو ٹوٹ کر چاہا ہو۔ آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور بس یہی پوچھتے ہیں، یا رب، اگر وہ میری قسمت میں نہیں تھا تو نے میرا دل میں اس کی دیوانگی کیوں ڈالی؟ کیوں مجھے اس کی طرف اتنا کھینچا کہ اب میں واپس لوٹنے کے قابل بھی نہیں رہا؟ ہم انسان ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محبت اتنی سچی ہے کہ وہ پتھر کو بھی پگھلا دے گی۔ ہم اس شخص کو پانے کی جد میں یہ بھول جاتے ہیں کہ دلوں کے فیصلے زمین پر نہیں، آسمان پر ہوتے ہیں۔ آپ تڑپتے ہیں، راتوں کو جگتے ہیں، اس کی پرانی باتیں یا تصویر دیکھ کر اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ایک سوال آپ کو کھائے جاتا ہے، کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ کیا میری محبت میں وہ اثر نہیں کہ وہ اسے میری طرف موڑ دے؟ اسلام کہتا ہے کہ محبت ایک امتحان ہے، اور سب سے بڑا امتحان تب ہوتا ہے جب آپ کا محبوب آپ کے سامنے ہو پر آپ کا نہ ہو سکے۔ یہ بے بسی دراصل ایک اشارہ ہے، ایک پکار ہے اس مالک کی طرف جو دیکھ رہا ہے کہ آپ ایک فانی انسان کے لیے اتنا رو رہے ہیں۔ سنیے، اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر آج آپ اس شخص کو پانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور راستہ نظر نہیں آ رہا، تو رکیے، اس درد کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ یہ بے بسی آپ کو کہیں لے جانا چاہتی ہے، یہ خاموشی آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہے، لیکن سوال وہی رہتا ہے، کیوں وہ مجھے نہیں چاہتا؟ اس کا جواب چھپا ہے اللہ کی اس حکمت میں جو شاید آج ہماری روتی ہوئی آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہے۔ ہم اکثر اندھیروں میں بیٹھ کر یہی پوچھتے ہیں نا کہ یا اللہ، میری محبت سچی تھی، میری نیت صاف تھی، پھر کیوں اس نے مجھے ٹھکرا دیا؟ کیوں میرے نصیب میں یہ تڑپ لکھ دی؟ سنیے، اسلام ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب ایک بچہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کی ماں اسے زور سے جھٹک دیتی ہے۔ بچے کو لگتا ہے کہ ماں نے اسے درد دیا، ماں اسے پیار نہیں کرتی، لیکن ماں جانتی ہے کہ وہ آگ اسے جلا دے گی۔ ہم بھی اس بچے کی طرح ہیں، ہم اس شخص کی چمک دیکھ کر اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہی ہمارا جنت ہے، وہی ہمارا سکون ہے، مگر اللہ جو علیم ہے، جو سب جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جسے تم آج اپنی زندگی سمجھ رہے ہو وہ تمہاری روح کو راکھ کر دے گا۔ وہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کر رہا،
وہ تمہیں محفوظ کر رہا ہے جب تم اس کے لیے روتے ہو جو تمہیں چاہتا تک نہیں۔ تو اللہ تمہاری اس قدر کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو تم کسی غلط جگہ جایا کر رہے ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہاری یہ قیمتی آرزو، یہ قیمتی جذبات اس شخص پر نہ گرے جو ان کی قدر کرنا ہی نہیں جانتا۔ ہم روتے ہیں کیونکہ ہمارا پلان ٹوٹ گیا، ہم روتے ہیں کیونکہ ہماری پسند ہمیں نہیں ملی، لیکن اللہ کے پلان ہمارے پسند سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ قرآن کی وہ آیت یاد ہے، وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَخَيْرٌ لَكُمْ۔ اس کا ترجمہ ہے شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ کبھی کبھی اللہ ان لوگوں کو ہماری زندگی سے اس لیے نکال دیتا ہے کیونکہ اس نے ان کی باتیں وہ سنی ہوتی ہے جو ہم سن نہیں سکتے۔ اس نے ان کا وہ ارادے دیکھے ہوتے ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ آپ اسے پانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے گا، مگر اللہ نے اسے آپ سے دور رکھا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص آپ کے ایمان اور آپ کے سکون چور بن جائے گا۔ یہ جو بے بسی آج محسوس کر رہے ہیں نا، یہ دراصل ایک سیف زون ہے۔ اللہ نے آپ کے اور اس شخص کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی ہے تاکہ آپ مزید نہ ٹوٹ سکیں، کیونکہ اگر وہ مل کر چھوڑتا تو شاید آپ کبھی سنبھل نہ پاتے۔ تو جب وہ شخص تمہیں نظر انداز کرے، جب وہ تمہیں رلائے، تو یہ مت سمجھو کہ تم ناچیز ہو، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ تمہارے لیے کچھ خاص بچا کر رکھا ہے۔ وہ تم سے اس مٹی سے دور کر رہا ہے تاکہ تم ہیرے کی پہچان کر سکو۔ لیکن اس درد کا علاج کیا ہے؟ کیسے سکون ملے گا اس ٹوٹے ہوئے دل کو؟ اس کا جواب ہے سجدے میں، جہاں کوئی تیسرا نہیں ہوتا، صرف آپ اور آپ کا رب۔ تو کب تک اس راکھ کو کدیرتے رہو گے جہاں سے اب کبھی چنگاری نہیں نکلنے والی؟ اب وقت ہے تسلیم کا۔ تسلیم یعنی کہ اللہ کی رضا آگے سر جھکا دے۔ جب تم یہ کہہ دیتے ہو نا، یا اللہ اب میں اپنی یہ جد، اپنی یہ بے بسی اور یہ ٹوٹا ہوا دل تیرے حوالے کی، تو یقین مانو آسمانوں پر تمہارے لیے سکون کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ وقت ہے اس شخص کو اس کی زندگی جینے دینے کا اور اپنی زندگی واپس لینے کا۔ وہ تمہیں نہیں چاہتا، کوئی بات نہیں، یہ اس کی قسمت ہے کہ تم جیسا چاہنے والا نہیں ملا۔ لیکن تمہاری قسمت اتنی بری نہیں ہے کیونکہ تمہارے پاس اب بھی اللہ ہے۔ اپنی آنکھوں کو صاف کرو، دیکھو اس دنیا کو، یہ کتنی بڑی ہے۔ اللہ نے تمہیں کسی ایک انسان کے پیچھے مرنے کے لیے نہیں بنایا۔ تمہاری روح کی قیمتی ان 2-4 اگنور میسج سے کہیں زیادہ ہے۔ اسلام کہتا ہے نا امیدی کفر ہے، تو پھر کیوں مایوس ہو؟ اللہ نے اگر ایک راستہ بند کیا ہے تو وہ 100 نئے راستے کھولیں گے۔ وہ 100 راستے کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ شاید وہ تمہیں کسی ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہے جہاں تمہیں مانگا جائے گا، جہاں جائے گا تمہاری عزت کی جائے گی۔ یاد رکھو، جو تمہارا ہے وہ تم سے دور جا ہی نہیں سکتا، اور جو چلا گیا وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ وہ صرف ایک سبق تھا، ایک راہ ہی تھا جو تمہیں تمہارے رب کے در تک چھوڑنے آیا تھا۔ اب اٹھو، وضو کرو اور 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھو۔ شکریہ ادا کرو اس رب کا جس نے تمہیں اس شخص سے بچا لیا جو تمہارے لائق نہیں تھا۔ آج سے ایک نیا وعدہ کرو خود سے، تم کسی کے در پر بھکاری بن کر نہیں رہو گے،
تم اپنے آپ کو اتنا قیمتی بناؤ گے، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو گے کہ دنیا تمہاری موجودگی کی طلبگار ہوگی۔ جب تم اللہ کے ہو جاتے ہو نا، تو اللہ پوری کائنات کو تمہارا کر دیتا ہے۔ وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ کیا پتا جس سکون کو تم آج اس انسان میں ڈھونڈ رہے ہو، وہ اللہ نے تمہاری آنے والی زندگی میں کسی ایسے رشتے میں لکھ دیا ہو جو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ زندگی رکتی نہیں ہے، یہ چاہتی رہتی ہے، اور اللہ کے ساتھ یہ راستہ ہمیشہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ اپنے دل کو آزاد کر دو، کیونکہ تمہارا خدا تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ بس تھوڑا صبر اور پورے یقین، انشاءاللہ بہترین ہوگا۔